سے ہے۔ ایک بات بیچ میں یاد آ گئی، ہمارے ہاں عوام میں یہ مشہور ہے بہت سی باتیں کہ محرم الحرام، پھر عاشورہ، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو 10 محرم تھا، جب آپ کو جنت میں سے دنیا میں بھیجا گیا تو 10 محرم تھا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو 10 محرم تھا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی اب جا کر جودی پہاڑ پر ٹھہری تو 10 محرم تھا۔ نوح علیہ السلام، یہ بہت سی چیزیں بہت سی نقل کی جاتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، ممکن ہے سچ ہوں، ممکن ہے جھوٹ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے ان کو جو ہے محرم الحرام اور عاشورہ کی فضیلت کے طور پر بیان کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ہے، بخاری شریف کی روایت موجود ہے، وہ کیا کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون سے نجات ملی تھی، پیچھے فرعون کا لشکر، آگے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل، اور بحر قلزم سے پار ہو گئے تھے، اور پھر فرعون کا سارا لشکر جو غرق ہو گیا تھا، یہ محرم الحرام اور عاشورے کا دن تھا، یہ بات ثابت ہے۔ دوسری بات میں نے عرض کی تھی، محرم الحرام کا 10واں عاشورہ، 10 محرم الحرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب ہجرت سے پہلے رمضان کے روزے فرض نہیں تھے تو آپ 10 محرم الحرام کا روزہ خود رکھتے تھے، 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے۔ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، پھر صحابہ کرام کو باقاعدہ حکم ہوا کہ آپ بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ رمضان کے روزے کی فضیلت سے پہلے محرم الحرام کے 10 یعنی عاشورے کا روزہ امت پر لازم تھا۔ پھر رمضان کی روزے آگے تو اماں جی فرماتی ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، جو نہ رکھنا چاہتا ہے نہ رکھے۔ تو 10 محرم الحرام کی روزہ کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن مستحب اب بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صوم یوم عاشورہ، عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے روزہ احتسب علی اللہ، میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف فرمائے۔ عاشورہ 10 محرم الحرام کا روزہ کوئی شخص رکھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے اللہ پچھلے 1 سال کے گناہ اس کے معاف فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں یہود رہتے تھے، اور یہود اہل کتاب کہلاتے ہیں، وہ مشرکین کے بے نسبت، وہ کم از کم کسی نبی کو تو مانتے تھے، مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتے تھے۔ مکے کے مشرک وہ تو مرنے کے بعد کی زندگی کے منکر تھے، کسی نبی کو نہیں مانتے تھے۔ تو جن احکام میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا، اس میں اللہ کے نبی کی اندر سے خواہش یہ ہوتی تھی یہ ان اہل کتاب کے ساتھ مشابہت اختیار کی جائے، ان کے ساتھ جو موافقت اختیار کی جائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ خود روزہ رکھتے تھے، پتہ چلا کہ یہود بھی روزے رکھتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی ہے 10 محرم الحرام کو، اس لیے ہم بطور شکرانے کے یہ روزے رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ کے زیادہ قریب تو ہم لوگ ہیں، یہ کہاں سے موسیٰ کے دعویٰ دار آ گئے، لہذا ہم رکھیں گے۔ امت کو حکم ہوا روزے رکھیں، اور امت کے ذمہ لازم کر دیا گیا۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے جو ہے فرض ہو گئے، تو پھر اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن مستحب اب بھی ہے امت کے لیے کہ یہ تو دوسری بات ہو گئی کہ محرم الحرام کے 10 محرم الحرام کا روزہ یہ سنت ہے، مستحب کہہ دیں سنت کہہ دیں ایک ہی چیز ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس ایک روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ ابتدائی ایام میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے گئے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہودیوں کے ساتھ قربت والی بات تھی، لیکن یہودیوں کی سرش میں یہ بات داخل ہے، وہ احسان فراموش ہے، جتنے زیادہ احسان کرو گے وہ اتنے زیادہ آپ کے جو ہے وہ مخالفت پر اترائیں گے۔ کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ،
مومنین مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن کائنات میں اگر کوئی ہیں تو وہ یہودی ہیں۔ اللہ کے نبی کو یہ ساری چیزیں معلوم ہو گئیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے والے سال، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لئن بقیت الی قابل، اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں ان کے ساتھ 10ویں کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا۔ اور آپ نے فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تم 2 رکھو، 9-10 کو رکھو، 10-11 رکھو۔ ہمارے یہاں مدینہ منورہ کا میثاق یہودیوں کے ساتھ میثاق تو بہت یاد ہے، بہت سے ہمارے بھائیوں کو جو ہے مدینہ میں حضور تشریف لے گئے تھے اور یہودیوں کے ساتھ میثاق کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، یہ تو بہت یاد ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے وفات کے آخری ایام میں جو کان میں باتیں کہی تھی صحابہ کرام میں، کیا فرمایا تھا؟ الصلاۃ، وفات دنیا سے جاتے وقت نماز کا اہتمام کرو، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحت حضرات کا خیال رکھو۔ اس موقع پر ایک جملہ اور فرمایا تھا، کیا؟ اخرج الیہود والنصارى عن جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال کر باہر پھینک دو۔ تو مدینے میں جا کر میثاق والی وہ تو ہمارے بھائیوں کو بہت خوب یاد ہے، لیکن یہ والی بالکل یاد نہیں ہے کہ وہاں خالف الیہود، یہودیوں کے ساتھ مخالفت کرو۔ اللہ کے نبی نے اتنا بھی برداشت نہیں فرمایا کہ ایک روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، ایک روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، ہم ایک نہیں رکھیں گے، 2 رکھیں گے، 9-10 کو رکھیں یا 10-11 کو رکھیں۔ مشرکین نے صرف اتنا کہا تھا، آپ جو ہے جو کچھ اپنی دعوت دیتے رہیں، لیکن ہمارے جو بت ہیں، ہم جن کو خدا مانتے ہیں، ان کے خلاف کچھ نہ بولیں، بس اتنی سی ہو، ہم کچھ نہیں کہتے۔ پوری صورت نازل ہو گئی، قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیں، یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ بعض لوگ تو ہمارے بھائی یوں بھی کہتے ہیں کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، خود قرآن کہتا ہے یا ایھا الکافر، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ میں کوئی ایکسپریس اخبار یا جنگ نہیں پڑھ رہا۔ قل، اے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو، کیا کہہ دوں؟ یا ایھا الکافرون، اے لانتیو، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہیں میں نے اس کی تو پوجا پاٹ کرتا، اور نہ اب نہ آئندہ کروں گا، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، ایسا نہیں کروں گا، نہ آج کرتا ہوں نہ آئندہ کروں گا۔ تو یہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گلی کوچے میں جو ہے وہ دوسروں کے خلاف جو چاہیں بولتے چلے جائیں، یہ نہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سب کو لے کر جو ہے وہ بھی ہمارے بھائی، یہ بھی ٹھیک ہے، دفتر کا ساتھی، یار ہم کیا کریں، قیدانی ہے نعوذ باللہ، لیکن کچھ بھی ہے تو دفتر کا ساتھی ہے، وہ ان کی ماں مر گئی ہے اور ہم جائیں گے تعزیت کے لیے، جنازے میں شریک ہوں گا، یا جا کر وہاں دعا کریں گے، اپنے ایمان کی خیر منو۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے قرآن میں آیت فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، نہ ان کافروں کے جنازہ پڑھنا ہے اور نہ آئندہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، نہ قبرستان میں حاضری دینی ہے۔